السلام علیکم ناظرین، آج کے دن 10 اپریل آپ کے لیے کیسا رہے گا؟ اس سلسلے میں ہم آپ کو سارے بروج کے بارے میں بتائیں گے۔ تو پہلے جو ہم حمل کے بارے میں بتائیں گے کہ آپ کا آج کے دن کیسے گزرے گا۔ آپ کی زندگی میں آرام اور سکون نہیں ہے، اس لیے آپ کے سامنے ایک نئی صورتحال آ گئی ہے اور آپ بھی اس نئی صورتحال کو نئی طرح سے نپٹنا چاہتے ہیں۔ آپ کی زندگی میں بنیادی تبدیلیاں آ رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ذہن میں ڈر، خوف، شکوک و شبہات نے بھی جنم لیا ہوا ہے۔ آپ ان شکوک و شبہات، ڈر، خوف سے بچیں، تبدیلیاں آنے دیں۔ اب میں سور کی طرف، تو سور والوں کے آج کے حضرات یہ ہیں، آج کے حالات یہ ہیں۔ اگر آپ نے طویل المیعاد منصوبہ بندی کی ہوئی ہے، طویل المیعاد سرمایہ کاری کی ہوئی ہے اور اس کے لیے قرضوں کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے، تو آپ بڑے فکر مند ہیں۔ اس سلسلے میں آپ بینک مینیجر سے جا کر بات کریں۔ بات کرنے کے بعد آپ کی خود اعتمادی بحال ہو جائے گی، اور یہ بات آپ نے اپنے مالی معاملات کے بارے میں بینک مینیجر سے کرنی ہے۔ میں جوزہ کی طرف آتا ہوں، اور انہیں جوزہ کو جیمنائی کہتے ہیں انگریزی میں۔ آپ دوسروں کی ضروریات پوری کریں، یہ اچھی بات ہے، مدد کریں، ان کی ضروریات پوری کریں، یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ دوسروں کو ہر صورت، کسی صورت یہ اجازت نہ دیں کہ وہ آپ کا غلط یا ناجائز فائدہ اٹھائیں۔ آپ بڑے محتاط طریقے سے، اچھی طریقے سے مدد کریں تاکہ آپ پر کوئی حرف نہ آئے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو منفی خیالات سے دوسروں لوگوں کے جذباتی توانائی پر اثر انداز ہوتے ہیں، تو آپ بھی دوسروں کے منفی جذبات سے بچیں۔ اب میں آتا ہوں سرطان کی طرف۔ اگر آپ کسی اپنے منصوبے کی خاطر یا کسی کام کے لیے آپ مالی امداد کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس سلسلے میں کھلی طرح بات کریں، اپنے معاملے کو ذہن میں رکھیں، جو مالی معاملہ ہے آپ کا، اس کے بارے میں کھلی بات کریں۔ اس طرح زیادہ سے زیادہ مدد حاصل کرنے کی جو آپ کوشش کریں گے وہ آپ کو ملے گی۔ آپ اپنی خود اعتمادی کو بحال کریں، مدد کے لیے آگے بڑھیں اور مدد کے لیے کھل کر بات کریں، آپ کو مدد ملتی نظر آتی ہے۔ اسد، اور جنہیں ہم کہتے ہیں انگریزی میں لیو، آپ کسی چیز کا انتظار کر رہے ہیں، آج کے دن ایسا نظر آتا ہے، لیکن آپ اپنے معاملات کی خاطر، حل کرنے کی خاطر، آپ ایک ہی چیز پر آپ نے تکیے کیے ہوئے ہیں، تو یہ آپ کی پالیسی جو ہے معاملات کو حل کرنے کے لیے صحیح نہیں ہے۔ آپ کئی چیزوں کو سامنے رکھیں اور کئی طریقوں کو سامنے رکھیں اور ان طریقوں سے اپنے معاملات حل کرنے کی کوشش کریں۔ کسی ایک ہی شخص پر یا کسی ایک ہی مسئلے پر تکیہ نہ کریں، اپنی سوچ کو بڑھائیں، وسعت دیں اور اپنے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ اور اس کے بعد آپ کے بہت ذرائع اور وسائل ہیں جو کہ آپ کے کام آ سکتے ہیں، آپ کوشش کریں۔ اب میں آتا ہوں سنبلہ کی طرف، جنہیں ہم انگریزی میں ورگو کہتے ہیں۔ آپ، ایسا لگتا ہے آج کے دن آپ کسی غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ اس غلط فہمی کی وجہ سے آپ سوچتے ہیں کہ کوئی آدمی مجھے نقصان پہنچا رہا ہے۔ آپ اس کے بارے میں جو میں توجہ دلا رہا ہوں، آپ سوچیں اور اس خواہ اس غلط فہمی سے بچیں۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ زندگی کے
مختلف پہلوؤں کو نظر انداز کر دیں۔ آپ ہر پہلو پر نظر رکھیں اور اپنے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کریں، اور آپ لوگوں کو اپنے بارے میں الجھائے نہ رکھیں، ان کو سسپینس میں نہ رکھیں، اور اپنی پوزیشن واضح کریں۔ اب میں آتا ہوں میزان کی طرف۔ میزان کی صورتحال یہ نظر آتی ہے کہ اس وقت آپ کے تعلقات کو بڑی اہمیت حاصل ہے، طرح طرح کے مسائل، الجھنیں، رکاوٹیں آئی ہوئی ہیں، لیکن نظر یہ آتا ہے کہ آخرکار آپ ہی کی کامیابی ہوگی، چنانچہ آپ اپنی کوششوں کو جاری رکھیں۔ اس کے بعد آپ کو کسی معاملے میں مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے، آپ پر الزام تراشی ہو رہی ہے آپ کے بارے میں، لیکن یہ سب غلط ہے، اس میں آپ کا کوئی حصہ نہیں جو آپ پر الزام ٹھہرایا جا رہا ہے۔ تو آپ اپنی خود یقینی سے، خود اعتمادی سے کام کرتے جائیں جیسے کہ آپ کر رہے ہیں، اور اس طرح آپ کی کامیابی نظر آتی ہے۔ اب میں آتا ہوں عقرب کی طرف، جنہیں انگریزی میں اسکارپیو کہتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے جو آپ کے آج کے دن ستارے لگے ہوئے ہیں، آپ کو منفی خیالات سے بچنا چاہیے اور گھریلو معاملات کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آپ کے گھریلو معاملات ٹھیک نہیں ہیں، کوئی واقعہ آ سکتا ہے یا آیا ہوا ہے، تو آپ ان کو نپٹائیے۔ اس کے بعد موجودہ جو سیاروں کی شکل بنی ہوئی ہے، آپ کوئی غیر معمولی قسم کا کام، بڑا غیر معمولی قسم کا کام کوئی کرتے نظر آتے ہیں۔ آپ اپنی صلاحیتیں استعمال کریں اور اس کام کو سر انجام دیں۔ اس کے بعد جو آپ کا کوئی بڑا واقعہ ہے، اس واقعے کے اثرات کو آپ کے خاندان میں کوئی، جیسے میں ابھی عرض کر رہا تھا، آپ کے خاندان میں کوئی برا واقعہ آیا ہو چکا ہے، اس کے اثرات کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اب میں آتا ہوں سیجیٹیریس کی طرف، جس کو ہم اردو میں قوس کہتے ہیں۔ اگر آپ اپنے کام کو نظر انداز کر رہے ہیں تو آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا، تو اپنے کام کو نظر انداز نہ کریں۔ آنے والے ہفتوں میں آپ کو بہت بڑی کامیابی حاصل کرنے والے ہیں، چنانچہ اپنا کام جاری رکھیں اور غفلت اور کاہلی سے اپنی جان چھڑائیں۔ آپ پر غفلت اور کاہلی کا دورہ پڑا ہوا ہے، اس سے باہر نکلیں، ایکٹیو ہوں اور اپنا کام کریں، کیونکہ آنے والے ضلع میں آپ بہت بڑی کامیابی حاصل کر رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ ہفتہ کے آخر میں آپ کو اسی طرح کوشش کرتے رہنا چاہیے اور آپ کامیابی کی طرف گامزن ہیں۔ اب میں آتا ہوں جدی کی طرف۔ جدی کو ہم انگلش میں کہتے ہیں کیپریکارن۔ اگر آپ اپنے کام کو نظر انداز کر رہے ہیں جدی حضرات، تو یہ آپ کی بڑی غلطی ہے، ایسا نہ کریں، اپنے کام کو دھیان دیں، کیونکہ دوسرے لوگوں کی نظر آپ پر ہے، وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، تو آپ اپنے کام کو نظر انداز نہ کریں۔ اس کے بعد آپ اپنے گھر سے باہر نکلیں، ایکٹیو ہو جائیں، سرگرمی آپ کی لائف میں آنی چاہیے، اور اس طرح آپ آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے بعد فی الحال محنت سے کام کرتے جائیں، ہفتہ کے آخر میں آپ کو سکون ملے گا۔ دلو حضرات، جنہیں ہم انگریزی میں ایکویریس کہتے ہیں، رہائشی جگہ سے آج آپ رہائشی جگہ سے جہاں آپ رہتے ہیں مطمئن نظر نہیں آتے۔ اس میں یا تو پڑوسیوں کی شور شرابہ ہے، یا اس گھر میں کوئی اس قسم کے حالات ہیں، مرمت ہو رہی ہے، یا جو بھی حالات ہیں، اس سے آپ کے امن میں خلل پڑے گا، تو آپ کو یہ آج کے دن برداشت کرنا پڑے گا اور اپنے پڑوس والوں سے جھگڑے سے بچنا چاہیے۔ اور آپ کے لیے آج کے دن بہتر یہی رہے گا کہ آپ گھر سے آج کے دن باہر نکل کے سیر و تفریح کریں اور اس طرح اپنا وقت گزاریں۔ میں آخری برج کی طرف آ رہا ہوں،
برج کا نام ہوت اور انگریزی میں سے کہتے ہیں پائسس۔ پیشہ ورانہ طور پر آپ کی زندگی میں ایسی تبدیلیاں آ رہی ہیں جن کا آپ بڑی مدت سے انتظار کر رہے تھے۔ آپ کی موجودہ پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ پر ضرورت سے زیادہ آپ اپنے آپ پر تنقید کرتے رہتے ہیں، اپنے آپ کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں۔ اس وجہ سے آپ پریشان ہیں کہ مجھ سے یہ قصور ہو گیا، مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، تو اس وجہ سے آپ پریشان ہیں۔ اس سے نجات حاصل کریں اور خواہ مخواہ کی پریشانیوں سے بچیں۔ اس کے بعد اپنے مستقبل پر نظر رکھیں، مستقبل پر، اور اس کے مطابق اپنے آپ کو سرگرم رکھیں، تو نیگیٹو خیالات سے بچیں۔ تو یہ ہے حضرات آج کا دن ہر برج کے لحاظ سے۔ ہمیں امید ہے کہ ہم صحیح معنی میں رہنمائی کر رہے ہیں۔